شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ اور اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو سایہ فگن تھا وہ اب اپنے اس آخری پڑاؤ پر پہنچتا جا رہا ہے کہ جب بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ وہ گنتی کہ وہ چند دن تھے جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نا کہ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو ہمیں شاید سن کے بہت تعجب ہوتا تھا کہ یہ گنتی کے چند دن کتنے ہوں گے، اور یہ تو پورا مہینہ ہے، یہ کوئی گنتی کے دن نہیں، یہ تو پورا مہینہ ہے۔ لیکن وہ مہینہ گزرتے ہوئے دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ ساعتیں گزر رہی ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ وہ ساعتیں گزر رہی ہیں۔ ہماری زندگی بھر کی محرومیوں کا مداوع تھا، ہماری زندگی بھر کی بدبختیوں کو خوش بختیوں میں بدلنے کا موقع تھا، زندگی بھر کی غفلتوں کو جاگنے کا موقع تھا، زندگی بھر کی پشیمانیوں کو خوش قسمتیوں میں بدلنے کا موقع تھا۔ اور یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اہل اللہ پورا سال جس کی تمنا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا شہر رمضان، اللہم بلغنا شہر رمضان، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہم تک پہنچا، اور رمضان کا مہینہ ہم تک پہنچا۔ اور پھر جس خوش قسمت کو یہ رمضان مل جاتا، پھر وہ باقی کے 6 ماہ اس شکر گزاری میں دعاؤں میں صرف کرتا کہ اے اللہ رمضان المبارک میں کی گئی دعاؤں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ گھڑیاں بہت مختصر تھی اور بہت تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ یہ عشرہ اختتام پذیر ہے، اب کل ہی دوسرا عشرہ اور پرسوں تیسرا عشرہ، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ جو لیت و لعل کے شکار تھے، جو شش و پنج کے شکار تھے، جو اس حیل و حجت کے شکار تھے کہ بھئی کر لیں گے عبادت، ابھی بڑا وقت ہے، آخری عشرے میں چلے جائیں گے، لیلۃ القدر ستیمی میں عبادت ہو جائے گی، اور جی جمعۃ الوداع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح کے فصلی مسلمانوں کو، اس طرح کے سیزنل مسلمانوں کے لیے، اس طرح کے سست ترین لوگوں کے لیے بھی اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا پتہ مہلت کی یہ رسی دراز رہے یا کھینچ لی جائے، مہلت کی یہ رسی دراز رہے کہ کھینچ لی جائے۔ وہ بڑے شہر کہ جو دنیاوی ترقی کی معراج پر ہیں، جہاں دنیاوی وسائل اپنی تمام تر معجزہ نمائیوں کے ساتھ موجود ہیں، وہ شہر بھی اس وقت موت سے جوجھ رہے ہیں، اپنے پیاروں کو اور اپنے عزیزوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آخری رسومات تک کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہیں۔ اور گھر کے اندر کوئی ایک اگر بیمار ہے تو سارے گھر والے اس کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ یہ کیفیت کہ جب موت ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، حالانکہ یہ کیفیت ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے۔ کون ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ کوئی پٹا لکھا ہوا ہے کہ اس نے عمر کی کتنی بہاریں پوری کرنی ہیں؟ کس کو کون یہ لکھوا کے آیا ہے کہ اس کی سانسیں کتنی زیادہ ہیں اور کتنی اس کے مشورے اور اس کے اختیار سے طے ہوں گی؟ وہ رب کریم الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جو تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم میں عمل میں سب سے بہتر کون ہے، اور وہ رب اس کی طرف سے دی ہوئی یہ مہلت کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ مہلت کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، قد جاءکم رمضان شہر مبارک
تمہارے لیے رمضان آیا ہے اور یہ برکت والا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے تم پہ نماز فرض ہے، جس طریقے سے تم پر حج فرض ہے، جس طریقے سے تم پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے تم پر کلمہ شہادت کا اقرار فرض ہے، اسی طریقے سے اس رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں۔ اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ ان 5 فرائض میں اختیار اور چوائس موجود نہیں ہے کہ ہم کسی کو چاہیں تو چھوڑ دیں اور کسی کو چاہیں تو اختیار کریں، ایسا کوئی اختیار ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس شہادت کو ہم شہادت نہیں مانتے کہ جس میں نماز نہ ہو۔ اس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو ہم شہادت نہیں مانتے کہ جس میں نماز نہ ہو، اور اس نماز کو ہم نماز نہیں مانتے کہ جس کے ساتھ روزے کو رمضان کے مہینے میں بجا نہ لایا گیا ہو، اور وہ رمضان بھی رمضان نہیں ہے کہ جس نے زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ادا نہ کی ہو، اور وہ زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ صاحب حیثیت اور راستے کی سہولت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے۔ یہ 5 ارکان اسلام ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور متصل ہیں۔ اس میں سے ایک رکن کا انکاری 5 کے 5 ارکان کا منکر ہوتا ہے۔ یہ بات عقیدے کی ہے اور معلومات دین کی ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ کوئی اگر فصلی مسلمان ہے، کوئی سیزنل مسلمان ہے، کوئی سال کے سال کا مسلمان ہے، کوئی رمضانی مسلمان ہے، کوئی جمعۃ الوداع والا مسلمان ہے، یا کوئی عید اور شب برات کا مسلمان ہے، وہ جان رکھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اور امت کے سب سے بڑے صحابی اور سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص کے ساتھ ایسے ہی قتال اور جہاد اور جنگ کروں گا کہ جو زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا۔ نماز تو پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ کا منکر ہوگا، زکوٰۃ تو دیتا ہوگا، نماز کا منکر ہوگا۔ ایسے شخص کے ساتھ میں جنگ کروں گا جیسے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر 5 ان ارکان اسلام پر جو عمل پیرا ہے تو پھر اس نے اپنی جان کو ہم سے بچا لیا، وگرنہ اس کے خلاف تو جہاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا افترض اللہ صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ فرض اور نفل کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ رمضان المبارک میں ہم بہت شوق کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں اور فرض نمازوں کے سلسلے میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے دھوپ کی وجہ سے تمہاری پیشانی سے گرنے والا جو پسینہ ہے وہ تراویح کی نماز کے دوران تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے افضل ہے۔ ظہر کی نماز میں دھوپ کی شدت کی وجہ سے تمہاری پیشانی سے گرنے والا پسینہ تراویح کی نماز میں رقت کی بنیاد پر، خوشی اور خضوع کی بنیاد پر آنکھوں سے نکلنے والے تمہارے آنسو سے افضل ہے۔ یہ فرق ہے فرض میں اور نفل میں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فرض کا اپنا مقام ہے، نفل کا اپنا مقام ہے۔
تو فرض کو اس کا مقام دیتے ہوئے فرمایا کہ افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس میں تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اسے تیار کیا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے، اسے تمہارے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اللہ کے غضب کا وہ مظہر، اللہ کے غصے کا وہ اظہار، اللہ کی ناراضگی کا وہ اظہار، وہ جہنم، وہ دھونکانا اس کو اور اس کا الاؤ ڈالنا اس میں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اسے مقفل کر دیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت کا ابدی اظہار ہوتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، اور آج میں نے اپنے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، اور آج میں نے اپنی ناراضگی کے اس مظہر کو بھی تمہارے لیے اس ایک مہینے میں بند کر دیا ہے۔ اور فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور وہ سرکش قسم کے شیاطین بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ ان کا جکڑ دیا جانا تمہارے لیے گویا اب عذر کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ صاحب نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں، نیکیاں تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ بھی شیطان کو غالب کرنے کا سلسلہ بھی بند، شیطان کو غالب کرنے کا سلسلہ بھی بند۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں ایک بہت باریک نکتہ بھی ہے، اور وہ جو سال بھر اپنی بدعمالیوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا، ان کو اس ایک مہینے میں یہ بات بھی اور یہ حقیقت بھی یاد دلا دی گئی کہ اب دیکھ لو کہ تمہارے کاموں میں تمہارا کتنا حصہ اور شیطان کا کتنا حصہ ہے۔ تھانے اگر آباد ہیں تمہارے کیسوں کی وجہ سے، کچہریاں اسی طریقے سے سجی ہیں اگر تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے، اور مسجدیں اسی طریقے سے ویران ہیں اگر تمہاری حاضری سے، اور برائی کے وہ سارے اڈے اگر آباد ہیں اسی انداز میں، تو پھر یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ شیطان کا جتنا کام تھا وہ تو محدود ہو گیا ہے، تمہارا لامحدود کام ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تغل فیہ الشیاطین، شیطانوں کو، چونکہ شیاطین الانس والجن، قرآن میں اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ جو انسانوں کے شیاطین ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ یا باغی الخیر اقبل، اے اچھائی چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَدْبِرْ، اے ہمیشہ برائی کی طرف ہمیشہ قدم بڑھانے والے پیچھے ہٹ جا، دیکھ رب کی رحمت جوش میں ہے، دیکھ رحمتوں کا اور مسرتوں کا مہینہ ہے، دیکھ عبادتوں کا سیزن ہے، دیکھ رب آسمان دنیا پر اپنی غفران اور بخششوں کی نوید لیے جلوہ افروز ہے، آج تو بدبخت پیچھے ہٹ جا، آج تو سمجھ جا، آج تو بدبختی سے پیچھے ہٹ جا، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر۔ تو شیطان جو آج اس مہینے کے اندر جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس ماہ میں ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 87 سال 86 سال کے قریب بنتے ہیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت بڑی، کئی 100 سال ان کی عمریں اور ان کی عبادتیں، اور امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات وازکی التسلیم، اس امت کو اس خیر سے کیوں محروم رکھا جاتا؟ تو اسے ہر سال میں ایک ایسی رات دے دی گئی کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کے برابر، اور پھر اس کے بعد فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم،
یا دوسری روایت میں فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ دنیا کی محرومیاں اور دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی کامرانیاں اور دنیا کی فلاح و بہبود، اس کے ہمارے پیمانے، آپ کے پیمانے، لیکن رب کا پیمانہ کیا ہے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ترین انسان ہو، تو دنیا کا سب سے بڑا صنعت کار ہو، تو دنیا کا سب سے مقتدر انسان ہو، تیرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو، ساری نعمتوں سے تو مالا مال ہو، لیکن اگر تیری زندگی میں کوئی ایک ایسی رات نہیں کہ جس رات میں تو کچھ رب اپنے سے مناجات کر کے کچھ اس سے کچھ آنسوں سے کچھ اپنے گناہوں کو دھل سکے، اس کی رحمتوں کو پکار سکے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ تجھ سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ محرومی ہے کہ جس پر مہر ثبت کر دی ہے رحمت للعالمین نے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یقیناً وہ سراپا رحمت تھے، ان کی ساری زندگی رحمت تھی، ان کی دعوت رحمت، ان کی محنت رحمت، لیکن وہ رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ اللہ وہ شخص ناکام و نامراد ہو کہ جو رمضان پائے اور رب کو راضی نہ کر پائے۔ اور جانتے ہیں آمین کس نے کہی؟ آمین اس نے کہی جو فرشتوں کا سردار ہے، آمین اس نے کہی کہ جو نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتا ہے، آمین اس نے کہی کہ جس کے سامنے اللہ کا نبی بیٹھ کے رمضان میں 2 بار قرآن سناتا تھا، اس جبریل نے کہا آمین، اے نبی آپ نے دعا کی، میں کہتا ہوں کہ آمین وہ شخص ناکام و نامراد ہو کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے۔ تو وہ گھڑیاں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن آج بھی موقع ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے، وہ ساعتیں ابھی تو باقی ہیں، وہ ایام معدودات کی وہ گنتی، الٹی گنتی چل رہی ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اب بھی غور و خوض کا موقع ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان مبارک ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے طرز عمل میں جو انقلابی تبدیلی چاہتا تھا، کیا وہ انقلابی تبدیلی آ پائی ہے کہ نہیں؟ چونکہ روزے دار تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کے بارے میں الصادق المخبر، الصادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب صائم لیس له من صومه الا العطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سارے روزدار تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کی راتوں کے قیام کے نتیجے میں نیند جلانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنا احتساب کریں کہ یہ رمضان ہمارے اخلاق و کردار اور ہمارے مزاج پر کتنی تبدیلیاں لے کر آیا ہے۔ اس رمضان نے ہمارے لیے حلال روزی کچھ گھنٹوں کے لیے حرام کر دی تھی، وہ روزی جو ہم نے اپنے خون پسینے سے کمائی، جس کی ملکیت ہماری، جس کا تصرف ہمارا، جس کا اختیار ہمارا، جو ہمارے گھر میں پکی، جو ہمارے گھر کی معزز خواتین نے بنائی، کہ جس میں حرام کی کوئی آمیزش نہیں تھی، جس پہ کسی کا حق نہیں تھا، وہ روزی بھی کچھ گھنٹوں کے لیے ہم پر حرام کر دی گئی۔ اور ہماری وہ بیویاں کہ جن کو اللہ کے کلمے کی بنیاد پر سماج کی موجودگی میں اور سماج کی گواہی کے ساتھ عزت اور اکرام اور احترام کے ساتھ، حرمت کے ساتھ ہم اپنے گھر پر لائے، کہ جن کے جسم پر ہمارا حق تھا اور ہمارے جسم پر ان کا حق تھا، وہ جسم ہمارے لیے حرام کر دیا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ کیا یہ اس بات کی تربیت نہیں ہے کہ اب ہم نے اپنی باقی زندگی میں ان تمام چیزوں کو کہ جن کو اللہ نے اصلاً حرام قرار دیا ہے، جس کھانے کو اصلاً حرام قرار دیا ہے، کہ جس پہ نہ ہمارا حق ہے، کہ جس پہ نہ ہمارا
کوئی قانونی اور اخلاقی حق ہے، اس حق دوسرے کے اس حق سے ہم بچ جائیں، اور وہ رشتے جو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں، جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ان سے ہم بچ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل عليه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو برائی اور لفظ زور استعمال ہوا ہے، اس زور کا ایک معنی تو جھوٹی گواہی ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے زور کا زبان سے ادا ہونے والی تمام طرح کی برائیاں۔ جھوٹ اس میں شامل ہے، غیبت اس میں شامل ہے، چغلی اس میں شامل ہے، اور زبان سے کہی جانے والی جتنی برائیاں ہیں وہی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر معاملے کو مزید وسیع کرتے ہوئے فرمایا کہ والعمل علیہ، یعنی جس نے غلط زور کو، باطل بات کو، جھوٹی بات کو کہنا نہ چھوڑا اور اس جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑا، یعنی زبان سے کہی بات کو ایکشن میں لانا نہ چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کھانا چھڑوا دے، اس کا پینا چھڑوا دے، اسے کسی راشننگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی ایمرجنسی نہیں آ گئی ہے کہ قرۂ ارض پہ غلہ کم ہو گیا ہے تو کچھ گھنٹے کے لیے اس کا کنزمپشن ریڈیوس کر دیا جائے، ایسا وہ نہیں چاہتا، اس کے پاس بہت ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے، اس کے پاس تو زمین اور آسمان کے وہ خزانے ہیں کہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ قیامت کی صبح تک انسانوں کی آبادی کتنی ہی چاہے کیوں نہ بڑھ جائے، کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے، زمین کی خیرات اور اس کی برکتیں ختم ہوگی۔ فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس زمین کو تمہارے لیے کافی نہ بنایا، تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہے، تمہارے مردوں کے لیے بھی کافی ہے، تم پلاننگیں کرتے رہو، تم فیملی پلاننگ کرو، تم اقتصادی پلاننگ کرو، تمہارا کام ہے تم جو چاہو کر دو، لیکن ہماری پلاننگ یہ کہتی ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، ہم نے زمین کو کیا کافی نہ بنایا تھا تمہارے زندوں کے لیے بھی اور تمہارے مردوں کے لیے بھی؟ تم سارے مر جاؤ، تمہیں 2 گز زمین مل جائے گی دفن کرنے کے لیے، ہاں تمہارے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، تمہارے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ کو کسی جو ہے راشننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھوکا رکھے، نہ پانی کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، وہ تو اس بھوک کے ذریعے، وہ اس پیاس کے ذریعے تمہاری ہی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے قربانی فرض کی تو فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا بھیجا ہوا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، تم زمین پر رکھ کر اور اپنے سامنے اس درخت اس جانور کو ذبح کر دیتے ہو اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا کھا جاتے ہو یا کھلا دیتے ہو، ہمیں کیا پہنچا؟ ہمیں کچھ نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ ہم تک پہنچتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے اور تمہاری اصلاح ہو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ بھی ہم نے تمہیں اس لیے رکھوایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہاری تقویٰ کی، پرہیزگاری کی مشق ہو جائے، تمہاری تربیت ہو جائے اور تم ایک بہتر انسانی سماج میں ایک بہتر انسان کے طور پر بسنے لگ جاؤ۔ یہ دھرتی جو اللہ نے بہت خوبصورت بنائی تھی، اس کو ظلم سے نہ بھرو، اس کو گناہوں سے نہ بھرو، اس کو ناانصافیوں سے نہ بھرو، اس زمین کو رب کے سجدوں سے آباد کرو، رب کے سجدوں سے آباد کرو، اور یہاں پر انصاف کا بول بالا ہو اور اچھائیوں کا بول بالا ہو۔ رب تو یہ چاہتا ہے تمہاری قربانی، تمہارا روزہ، تمہاری نماز اور تمہاری یہ ساری چیزیں صرف اسی لیے تھی۔ نماز بھی اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بھی تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچا کے رکھتی ہے، اور فرمایا کہ جس کو اس کی نماز نے اس کو برائیوں سے نہ بچایا فلا صلاۃ لہ، پھر اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ بھائیوں،
خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور غلط فہمیوں کو درست کر لیں۔ ہم بہت غلط فہمیوں سے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا تھا نا، انسانوں کو کہا تھا کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے اس مہربان رب کے سلسلے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ہمارا رب کے سلسلے میں تصور ناقص، ہمارا رب کے سلسلے میں تصور ناقص۔ وہ رب السماوات والارض، الہ واحد، 99 نام اور اسماء رکھنے والا، اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی تمام مادی اور روحانی ضروریات اکیلے تنے تنہا بنا کسی شریک اور بنا کسی سہیم کے پورے کرنے والا رب، اس کے بارے میں ہم غلط فہمی کے شکار۔ ما غرک بربک الکریم۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، امام، مقتدا، پیشوا، دینی اور دنیاوی زندگی کے قائد اور رہنما ہونے کے سلسلے میں ہم غلط فہمی کے شکار، نماز کے سلسلے میں ہم غلط فہمی کے شکار، روزے کے سلسلے میں ہم غلط فہمی کے شکار، زکوٰۃ و حج کے سلسلے میں ہم غلط فہمی کے شکار۔ مکمل طور سے غفلت کی نظر ہے ہماری یہ ساری زندگی، اور آج جگانے کے لیے یہ رمضان آیا ہے اور اس کی گھڑیاں بہت کم ہیں۔ اور میں صرف اس کا احساس دلانے کے لیے ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان غایت امنیت الموتى فی قبورہم حیات ساعۃ یستدرکون فیہا ما فاتہم من توبۃ وعمل صالح، کہ قبروں کے اندر جو مردے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو ان کی اکیلی خواہش ہوگی کہ اے اللہ ایک بار رمضان کی گھڑیاں دوبارہ دے دیں، چونکہ ان کی نگاہیں کھل چکی ہوں گی نا، اور نگاہوں کے کھلنے کا سلسلہ ہماری روح کے قبض ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ جب فرشتہ آ جاتا ہے نا روح قبض کرنے والا، اور وہ رحمت کا فرشتہ ہے تو اور غضب کا فرشتہ ہے تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں، وہ سارے حیل و حجت، وہ ساری نسبتیں، وہ ساری برادریاں، وہ سارے مسلک، وہ سارے مذہب، وہ سارے پیر اور پیشوا، اور وہ سب کے جن کے ساتھ عقیدتیں تھیں، وہ سارے واہمے نگاہوں کے سامنے سے یکسر ختم ہو جاتے ہیں، اور سب پردے ہٹ جاتے ہیں، اور قبر والے بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اور فرماتے ہیں ابن رجب کہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے مردے، ان سے ان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا اگر پوچھی جائے تو یہ ہوگی کہ اے کاش ہمیں رمضان کی ایک گھڑی میسر آ جاتی اور ہم رب کو راضی کر لیتے۔ اور اسی طریقے سے ابن جوزی رحمہ اللہ ایک دوسرے محدث اور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان، اللہ کی قسم کہ قبروں والوں سے اگر ایک بار کہا جائے کہ آؤ تمنا کرو تو ان کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ کاش رمضان کا ایک دن مل جائے، کیونکہ یہ رمضان انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک نیکی بھی، ایک گھڑی بھی نیکی کی ہوئی اللہ کے ہاں کبھی ساری زندگی کی محرومیوں کا مداوع ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کیجئے رب کو راضی کرنے کی، کوشش کیجئے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اور یہ وہ دن کیا پتہ کہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ انہی صفوں میں موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور ہم کیا اگلے رمضان تک ہوں گے کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، اگلے لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ موت نہ کسی کی ذات دیکھتی ہے، نہ برادری اور قبیلہ دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ کسی کی صحت اور تندرستی دیکھتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کے در پر بھی دستک دے سکتی ہے، اور یہ مہلت ختم ہو سکتی ہے۔ اس مہلت کو اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو بھائی غفلت سے بیدار ہو جائیں، روزے کو روزے کی طرح رکھیں،
روزے کی پابندیوں کو، اس زبان کی پابندیاں، نگاہوں کی پابندیاں، کانوں کی پابندیاں، معدہ اور زبان کی اور منہ کی پابندیاں، ساری پابندیاں ایک ساتھ بجا لائیں اور فرض نمازیں 5 وقت کی باجماعت سنتوں کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نام کا یہ تحفہ اللہ نے ہمیں دیا تھا. اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں. کم از کم ہر مسلمان کا ایک قرآن تو ضرور ختم ہونا چاہیے. ہماری نمازیں بھی مولوی کے ذمے، ہمارے قرآن بھی مولوی کے ذمے، ہماری دعائیں بھی مولوی کے ذمے. کچھ تو اپنے ذمے لیں، کچھ تو رب سے تعلق بنائیں، کچھ تو رب سے تعلق بنائیں. یہ مڈل مین کا تصور، یہ درمیان کے واسطے کا تصور ختم کریں. رب سے جڑ جائیں، اور جڑنے کا اس سے اچھا موقع کوئی بھی نہیں ہے.